بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 616 ملاحظہ فرمائیں۔ چندو، ہم کلکتہ کب تک پہنچ جائیں گے؟ صبح، اگر کشتی اسی طرح چلتی رہی۔ نازو نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ چندو نے بتایا تھا مجھے، لیکن موٹر بوٹ میں تیل کم ہے۔ نورل تیل کے ڈبے بھر کے ساتھ رکھتا تھا، نازو نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے ہم آدھے راستے میں کہیں پھنس جائیں گے اور کشتی صرف بہاؤ کے آسرے پر چلے گی۔ اس میں چپو بھی تو نہیں ہے، غالب نے کہا۔ آہستہ آہستہ رات کے ساتھ ستاروں کا قافلہ بھی چلتا گیا۔ چاند ڈھلنے لگا۔ ہم سب جاگتے رہے، خاموش بیٹھے، انتظار کرتے رہے اس لمحے کا جب تیل ختم ہوگا اور کشتی کا انجن دم توڑ دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم صبح ہونے تک ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ صبح شاید کوئی اور موٹر بوٹ یا لانچ ادھر سے گزرے تو ہماری مدد کرے۔ چندو پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا اور ہم اسے خاموشی سے مرتا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کسی ہاسپٹل میں اس کی جان بچ سکتی تھی، مگر ہاسپٹل کلکتہ میں تھے۔ کسی ڈاکٹر کے اعجاز مسیحائی یا قدرت کی معجزہ نمائی سے وہ پھر زندگی کی راہ پر گامزن ہو سکتا تھا اور اپنی حسرتوں کی تکمیل اور اپنے مقصد کے حصول کی جد و جہد جاری رکھ سکتا تھا۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا اور اس کے پاس قوت ارادی کا سرمایہ بھی تھا، مگر شانے کے زخم سے جسم میں اتر جانے والا زہر اس کے عزائم کی ناکامی کا سبب بن رہا تھا۔ اس زخم سے اس کی مدافعت اور مزاحمت یوں ختم ہو رہی تھی جیسے کسی ٹیوب کے پنکچر سے ٹائر کی ہوا ختم ہوتی جاتی ہے۔ پھر وہ ٹائر باقی ٹائروں کی زیادہ پیمائی کا ساتھ نہیں دے سکتا اور گاڑی رک جاتی ہے۔ موٹر بوٹ رات 1:20 پر رک گئی۔ اس کے انجن نے چند جھٹکے لیے اور آخری ہچکی کے بعد خاموش ہو گیا۔ ہم سب آدھی رات کے سناٹے میں بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہے۔ سست رفتار دریا کی لہروں پر کشتی یوں بہنے لگی جیسے کوئی لاش سطح آب پر تیرتی ہے۔ غالب نے کہا، یہ تو بڑی بے وقوفی ہے۔ کشتی میں کم سے کم ایک چپو تو ہونا چاہیے۔ ایک انجن کا کیا ہے؟ کہیں بھی خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، ہونا تو بہت کچھ چاہیے، مثلاً تیل کا فاضل ذخیرہ، مگر ہمیں ان مسائل کا اندازہ کہاں تھا؟ اس سلو کے پٹھے کو تو ہوگا، یہ جانتا ہوگا کہ جتنا تیل موٹر بوٹ کے ٹینک میں ہے وہ ناکافی ہے۔ اس کی عقل تو مفلوج تھی، اس کے ذہن پر خوف اور اندیشے سوار تھے۔ میں نے کہا، اب اس بحث سے کیا فائدہ؟ یہ سوچو کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ نازو نے کہا، ان حالات میں تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اپنی بیچارگی پر جلنے کڑنے کے سوا اور مجبوری کو صبر کا نام دینے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گل نے سادگی سے کہا، ہم دعا کر سکتے ہیں اور خدا سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچائے گا۔ اس نے سب کو خاموش کر دیا اور شرمندہ کر دیا۔ بحث کرنے، لڑنے، اندیشوں کا شکار ہونے سے یہ کہیں بہتر تھا کہ ہم پرسکون رہیں اور اپنے معاملات خدا کو سونپ دیں۔ اس نے آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیں حوصلہ دیا تھا، ہماری مشکلات کو آسان بنا دیا تھا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا ہے۔ نازو نے چندو کا ہاتھ تھام کے کہا، اور ایسپرین دے دو۔ میں نے کہا، بخار کا ہمارے پاس یہی علاج ہے۔ نازو کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ ایسپرین سے اترنے والا بخار نہیں ہے، مگر اپنے محدود وسائل کے ساتھ ہم موت سے نبرد آزما رہ سکتے تھے۔ اس نے چندو کا منہ کھولا اور اسے سہارا دے کر اوپر اٹھایا، پھر دریا کے پانی کے ساتھ ایسپرین کی 2 گولیاں چندو کے حلق سے اتار دیں۔ کشتی بہت سست رفتاری سے بڑھ رہی تھی۔ صبح ہونے میں کم سے کم ابھی 4 گھنٹے باقی تھے۔ خشک بسکٹ کھاتے ہوئے اور دریا کا پانی پیتے ہوئے میں نے اور غالب نے رات کے تاریک صحرا میں روشنی کے سراب کی جستجو جاری رکھی۔ کہیں کوئی چراغ جھلملائے، کسی لالٹین یا ٹارچ کا اجالا نظر آئے، آگے یا پیچھے سے کوئی کشتی یا لانچ گزرے، ساحل پر کہیں آبادی کا نشان ملے تو مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب سردی بھی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کنارے پر کسی گھر کی 4 دیواری میں بڑی پرتحفظ آسودگی بخش حرارت ہوگی۔ نرم بستروں، گرم لحافوں میں صرف راحت ہوگی، یا کھلے آسمان کے نیچے اور پانی کی سرد چادر پر سردی کی شدت انتہا پر تھی۔ گل اور نازو نے فاضل کپڑے چندو پر ڈال دیے اور خود سردی میں ٹھٹرتی رہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر وہ گھٹنے سمیٹے، ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سردی کو برداشت کر رہی تھی۔ ایسی بے سر و سامانی میں سفر کی صعوبت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ پھر بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم بھوکے پیاسے نہیں ہیں۔
اور کسی سمندر کی بے کراں پر خطر و وسعت میں نہیں بھٹک رہے۔ مجھے یقین تھا کہ صبح کوئی ہماری مدد کرنے ضرور آئے گا اور ہمیں دریا کے اس پار پہنچا دے گا۔ اس کے بعد کلکتہ کی باقی مسافت بھی طے ہو جائے گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت میرے ذہن میں اور کوئی خیال نہ تھا، نہ اس شکست کا جو سیاسی سازش گروں نے ہماری کوتاہیوں، کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے دی تھی۔ ہماری قومی شناخت کے تصور پر کاری ضرب لگی تھی اور وقتی طور پر ہم اس یقین سے بھی محروم ہو گئے تھے جو اس ملک کے وجود کی بنیاد بنا تھا۔ مجھے دلاور جیسے غداروں کے خون سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کا خیال نہ تھا۔ دلاور نے مالی نقصانات کے صدمے برداشت کیے تھے اور اپنی ہار کو اپنی نادانی کی سزا سمجھ کے قبول کر لیا تھا۔ وہ واپس جا چکا تھا اور شاید اپنے نقصان کی تلافی کے لیے دولت کمانے کے لیے نئے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا یا نئے پروگرام پر عمل پیرا ہو چکا تھا۔ یہ اس کے نزدیک غیر اہم تھا کہ دولت کے حصول کا کوئی ذریعہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی ہے، مگر ہم اس دشت کی ویرانی میں سرگرداں تھے اور نا امیدی سے بچنے کے لیے دستے غیب کی امداد کے انتظار میں تھے۔ مجھے رابعہ کا خیال بھی نہ تھا جو اپنے اکیلے پن کی سزا کاٹ رہی تھی۔ میرے سامنے صرف کالی رات تھی، گل اور نازوں کے افسردہ چہرے تھے۔ غالب تھا جو اپنی مایوسی کو چھپانے میں ناکام تھا۔ دریا پر بہنے والی کشتی لہروں کے رحم و کرم پر تھی اور چندو کی زندگی کے چراغ کی لو تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ میں صرف اجالا چاہتا تھا اور مدد چاہتا تھا۔ ساحل پر اترنے اور چندو کے مرنے سے پہلے کلکتہ پہنچ جانے کی آرزو کے سوا میرے دل میں کوئی آرزو نہ تھی۔ مجھے محسن کا خیال تک نہ تھا جو ڈھاکہ میں ہمارے لیے چشمے بھرا تھا۔ اچانک غالب نے کہا، سکندر وہ کیا ہے؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ روشنی دریا کی سطح پر؟ ہاں، اس کا عکس پانی میں پڑ رہا ہے۔ کہیں یہ سراب نہ ہو، میں نے کہا۔ نازو نے کہا، کوئی لانچ آ رہی ہے۔ گل نے بھی خوش ہو کے کہا، ہاں ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ غالب نے کہا، میں اس کے انجن کی آواز سن رہا ہوں۔ آواز تو مجھے بھی سنائی دے رہی ہے، نازو بولی۔ لانچ بڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ اب میں بھی اس آواز کو سن رہا تھا اور دور سے جھلملانے والی روشنی بھی واضح ہو گئی تھی۔ کہیں یہ فوجی نہ ہو، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، اس سرحد پر ہمارے فوجی نہیں ہو سکتے۔ میں نے رات بھر میں نہ کوئی فائر کی آواز سنی، نہ کوئی جنگی ہوائی جہاز اوپر سے گزرا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم محاذ جنگ سے دور ہیں، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، یہ پولیس بھی ہو سکتی ہے، اسمگلر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو بھی ہو، ہم ان سے مدد کی درخواست کریں گے اور خدا نخواستہ مشکل میں پڑ گئے تو پھر مقابلہ کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ان کا رویہ دوستانہ ہو ہمارے ساتھ، ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لانچ ہمارے بہت قریب آ گئی۔ ہماری لانچ کے مقابلے میں یہ کسی بحری جہاز سے کم نہ تھی۔ اس کے عرصے پر کھڑے ہوئے کسی شخص نے ہم پر تیز ٹارچ ڈالی۔ میں نے اور غالب نے ہاتھ ہلا کے انہیں اپنی طرف بلایا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ گل اور نازو پر گیا، لیکن لانچ کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ میں نے چلا کر کہا، رکو، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ غالب نے بھی چیخ کر یہی بات انگریزی میں دہرائی۔ ہمارے ساتھ ایک بیمار ہے، میں نے چلا کر کہا۔ اسے طبی امداد نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ ہمارے پاس تیل ختم ہو گیا ہے، غالب چلایا۔ لیکن لانچ ہماری چیخ و پکار سے بے نیاز گزرتی گئی۔ ٹارچ لائٹ سے موٹر بوٹ کا جائزہ لینے والا مطمئن ہو گیا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ وہ لائٹ بجھا کے وہیں کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا، لیکن ہماری آواز جیسے اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا انہوں نے سنا نہیں؟ غالب بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا وہ سمجھے نہیں؟ اس میں سمجھنے کی کون سی بات تھی؟ ہم انہیں بلا رہے تھے، وہ اشارہ دیکھ سکتے تھے۔ میں نے کہا، رک کر یہ تو پوچھ سکتے تھے کہ کیا بات ہے؟ لانچ والوں کی بے نیازی اور بے حسی نے مجھے غصے سے پاگل کر دیا۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں گالیاں دی۔ غالب نے مجھ سے زیادہ شور مچایا، مگر جواب میں ان کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا۔ یہ تیش کی انتہا تھی کہ میں نے نازو سے ریوالور چھین کر ان پر گولی چلا دی۔ غالب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سکندر، میں نے کہا، میں انہیں مار دوں گا، یہ انسان نہیں ہے۔ غالب نے کہا، اور جواب میں انہوں نے بھی فائر کھول دیا تو کیا ہوگا؟ ہم سب مارے جائیں گے، یہیں غرق ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ لانچ کی رفتار میں کمی آئی۔ کسی نے چلا کے کچھ کہا اور لانچ رک گئی۔ آہستہ آہستہ ہماری کشتی لانچ کے قریب پہنچ گئی۔ لانچ پر سے کسی نے ایک رسی پھینکی جو میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دوسری جانب سے کوئی رسی کو کھینچنے لگا۔ کشتی عین لانچ کے نیچے پہنچ گئی۔ اوپر سے کسی نے ٹارچ کی روشنی ڈال کے پھر ہمارا جائزہ لیا
اور انگریزی میں کہا، کیا تم پاگل ہو؟ گولی کیوں چلائی تھی؟ میں نے چلا کے کہا، اور ہم کیا کرتے؟ تمہارے کان ہماری آواز جو نہیں سن رہے تھے؟ بے وقوف، تم سب مارے جاتے، ہم سب ویسے بھی مر رہے تھے۔ تم سے مدد مانگی تھی ہم نے، لیکن تم نے ایسی بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ اوکے، کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا، یا تو نیچے آ کے بات کرو یا مجھے اوپر آنے دو۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں سے مشورہ کیا، رسی پکڑ کے اوپر آ سکتے ہو؟ 2 منٹ بعد میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ صورت سے کوئی دولت مند، عیاش، مغرور اور بد دماغ آدمی لگتا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں خودکار اسلحہ تھا۔ وہ اس کے باڈی گارڈ تھے، جو مجھے خون آج شام کتوں کی طرح گور رہے تھے۔ مجھے شدت سے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اپنی مشین گن سے ایک بریسٹ مار کے وہ ہمیں بوٹ سمیت دریا کی تہہ میں پہنچا سکتے تھے، لیکن تقدیر مہرباں ہو تو آدمی کی حماقت بھی اس کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے بڑی رعونت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ایک عورت کی نیند یا نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ڈارلنگ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، تم نیچے جاؤ۔ اس نے عورت کو سخت لہجے میں حکم دیا، تم ہوش میں نہیں ہو۔ عورت کو واقعی اپنا ہوش نہ تھا، ورنہ وہ اوپر آنے سے پہلے اپنے جسم کی بے لباسی کو ضرور دیکھتی۔ وہ برائے نام شفاف نائلون کے ٹائٹ گاؤن میں تھی، جو ہر طرف سے کھلا ہوا تھا۔ اسے نیچے لے جاؤ، اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا، کیونکہ عورت اس کے حکم کی پرواہ کیے بغیر آگے چلتی آ رہی تھی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ ہماری فریاد و فغاں کو انہوں نے کیوں نہیں سنا تھا۔ ایک دولت مند کا سطح آب پر تیرتا ہوا عشرت کتا تھا۔ ان کی جگہ پولیس کی لانچ ہوتی یا مائی گیروں کی، وہ ہماری چیخ و پکار کو ایسے نظر انداز نہ کرتے، مگر ایک عیش پرست آدمی کو کسی بھی مصیبت زدہ کے چکر میں پڑ کے اپنے لطف کی ساتوں کو مقدر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب میں نے اس پر گولی چلائی تو اس کی بے حس انا کے شیشے پر زر پڑی۔ وہ کوئی عام قسم کا بدماش یا کم ظرف ہوتا تو فوراً حکم دیتا کہ جوابی کارروائی کی جائے، اور جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے اسے عبرتناک سزا دی جائے، مگر وہ ہماری فریاد و فغاں بھی دیکھ چکا تھا۔ جذباتی طور پر وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ میرے فائر کرنے سے اس نے اندازہ کیا تھا کہ ہم نے یہ قدم انتہائی مایوسی کے باعث اٹھایا، اور اسے صورتحال کی سنگینی کے خیال نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جب محافظ عورت کو زبردستی نیچے لے گئے تو اس نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے اتنی دیر میں ایک گول مول جواب سوچ لیا تھا۔ ہم بڑی مشکل میں ہیں جناب، پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اتنے لمبے سفر پر کیوں نکلے تھے؟ اس نے اپنی عقابی نظریں مجھ پر جما کے کہا، مجبوری میں سر، جان بچانے کے لیے۔ اس نے سوچ کر کہا، ہوں، کہاں جا رہے ہو اب؟ میں نے کہا، کلکتہ سر، عورتوں کا ساتھ ہے، چھوٹا بھائی بخار میں تپ رہا ہے، پانی میں اترا تھا، شاید کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے، کلکتہ نہ پہنچے تو وہ دوا دارو سے پہلے ہی مر جائے گا۔ لیکن میں تمہیں کیسے کلکتہ پہنچا سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں کچھ نرمی اور تعصب کے جذبات آ گئے۔ ابھی واپسی بھی ممکن نہیں، آپ ہمیں ساحل پر چھوڑ دیں سر۔ ساحل پر؟ یہاں تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، یہاں ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، کسی سڑک تک پہنچ جائیں گے؟ بے وقوف آدمی، 10 میل تک کچھ نہیں ہے، کیسے جاؤ گے؟ عورتیں جنگل سے پیدل گزر سکتی ہیں، اور وہ جو بھائی ہے تمہارا، اسے لاد کے چل سکتے ہو تم؟ راستے ہی میں مر جائے گا وہ، تم بھی مارے جاؤ گے۔ ہاں، ایک صورت ہے، اس نے چٹکی بجائی، میں تمہیں پیٹرول دے سکتا ہوں، اتنا کہ تم صبح تک کلکتہ پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا، حضور کو خدا اس نیکی کا اجر دے۔ وہ چونکا، تم مسلمان ہو؟ اب انکار سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ جی سر۔ بنگال سے فرار ہوئے ہو؟ وہ بولا، جی سر، جنگ میں سب تباہ ہو گیا۔ اس نے کہا، تو کلکتہ کیوں جا رہے ہو؟ پاکستان جاؤ۔ میں نے اس کے لہجے میں طنز کو محسوس کیا اور سمجھ گیا کہ وہ ہندو ہے۔ کلکتہ میں اپنے عزیز ہیں جناب، ابھی ان کے پاس ٹھہر جائیں گے، جنگ ختم ہونے کے بعد واپس گھر لوٹیں گے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا اور تمہارے پاکستان کی فوج کو شکست ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ ہمیں کیا لینا سیاست سے حضور، آپ ہمیں پیٹرول دے دیں۔ اردو انگریزی بہت صاف بولتے ہو تم، کیا کرتے تھے ڈھاکہ میں؟ وہ بولا، پڑھاتے تھے کالج میں۔ میں نے کہا، جو کچھ تم پڑھاتے رہے اب نہیں پڑھا سکو گے۔ خیر مجھے کیا؟ اس نے ایک محافظ کی طرف رخ کر کے کہا، دیکھو ان کو دے دو 20 لیٹر۔ 20 لیٹر؟ ہمیں کم نہ پڑ جائے گا سر؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے بگڑ کر کہا، دفع ہو جاؤ۔ محافظ فوراً دفع ہو گیا۔
اور کچھ دیر بعد 20 لیٹر پیٹرول کا جیری کین اٹھائے نمودار ہوا۔ 20 روپے نکال بھیک منگے۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے چلا کے کہا 20 روپے کس بات کے؟ سیٹھ صاحب نے پیٹرول بیچنے کی بات تو نہیں کی تھی۔ سیٹھ نیچے جاتے جاتے رک گیا۔ کیا بات ہے؟ محافظ نے فوراً کہا۔ کچھ نہیں سر، میں نے کہا کہ جیری کین خالی کر دو تو شور کر رہا ہے۔ سارا پیٹرول کیسے ڈال دوں؟ اتنا بڑا ٹینک نہیں ہے کشتی کا، میں نے کہا۔ سیٹھ نے ہاتھ ہلایا۔ دے دو جیری کین بھی، اور نیچے غائب ہو گیا۔ محافظ نے دانت پیس کے کہا، لے دفع ہو۔ میں اس کی گالی کو پی گیا اور اسے جیری کین لے لیا۔ ایک سگریٹ تو پلا دے یار۔ اب جاتا ہے یہاں۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکالا۔ لو، پیٹرول کے 20 کاٹ کے باقی واپس کر دو۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ ابے تو پاگل ہے کیا؟ میں نے کہا کھلا نہیں ہے تو باقی کے سگریٹ دے دو۔ اور کیا ہے تمہاری دکان میں؟ چائے ملے گی؟ اس نے 100 کا نوٹ اچک لیا، جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس نکال کے مجھے تھمائے اور بولا، اب زیادہ سر مت چڑھو، شکر کرو جان بچ گئی۔ سیٹ اچھا آدمی ہے ورنہ میں تو چلنی کر دیتا سب کو۔ میں نے جیری کین سمیت رسی پر پھسلتے ہوئے کہا، چلنی کے بچے، اتنا ہمت والا ہے تو یہ جا کے بتا سیٹ کو کہ مجھ سے 100 کا نوٹ لیا ہے تو نے بھیک منگے۔ مجھے سیٹ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیری ایسی کی تیسی کر دیتا۔ ظاہر ہے وہ تل ملانے اور جواب میں گالیاں بکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گالیاں بکتے ہوئے اپنی آواز بھی کم رکھنے پر مجبور تھا۔ کشتی میں پہنچ کر میں نے مزید اشتعال انگیزی کی اور اس کی بے بسی پر ہنسا۔ اچانک ہم سب کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ پلک چپکنے میں نا امیدی کا گپ اندھیرا دور ہو گیا تھا اور امید کے سورج کی روشنی بڑی آب و تاب سے سب کے دلوں میں اتر آئی تھی۔ سب بندو شیطان نہیں ہوتے، غالب نے انجن کے فیول ٹینک میں پیٹرول ڈالتے ہوئے کہا۔ جیسے سب مسلمان فرشتے نہیں ہوتے۔ میں نے دور جاتی ہوئی لانچ کو دیکھ کر کہا، ان میں دلاور جیسے بھی ہوتے ہیں اور حاجی عبداللہ جیسے پاپی بھی۔ اچھائی اور برائی آدمی کی ذات سے منسوب ہے، کسی مذہب سے نہیں۔ نازو نے کہا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ میں ہنس پڑا۔ یہ بھی کسی تقریر کا حصہ تھا؟ وہ بھی ہنس پڑی، اسی تقریر کا۔ موٹر بوٹ کا انجن پھر سٹارٹ ہوا۔ 2:40 پر 100% تائید ازدی سے ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ چندو کی حالت بدستور تشویشناک تھی اور یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کلکتہ پہنچنے تک زندہ رہے گا یا مر جائے گا۔ سیٹھ نے بھی کہا تھا کہ ہم صبح تک کلکتہ پہنچ جائیں گے۔ میں تھوڑا سا پر امید اس لیے بھی تھا کہ چندو زہر کے خلاف ایک فطری قوت مدافعت رکھتا تھا۔ اس نے خود ہی راستے میں بتایا تھا کہ سانپ بچھو کے کاٹنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ بچپن سے اب تک اس زہریلے جانوروں نے اتنی بار کاٹا تھا کہ اس کے خون میں زہر شامل ہو گیا تھا۔ چندو کی جگہ یہ تیر خم میں سے کسی کو لگ جاتا تو شاید وہ بہت پہلے مر چکا ہوتا، مگر چندو میں جو قوت مدافعت پیدا ہو چکی تھی وہی اس کو زہر کے مہلک اثرات سے بچا رہی تھی۔ اس کے چھانے سے اب خون نہیں بہہ رہا تھا، مگر جتنا خون بہا تھا اس کے ساتھ ہی کافی زہر بھی فوراً خارج ہو گیا تھا۔ غالب نے چندو کی نبض دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ بے چارہ۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا ابھی تک تو، مگر بری بات منہ سے مت نکالو، نازو نے بگڑ کر کہا۔ گل نے اس کی تائید کی۔ اللہ اچھا کرے، یہی کہنا چاہیے۔ میں نے کہا، مرزا جی، یہ قبیلے والے تیروں اور نیزوں کی انی پر کس قسم کا زہر لگاتے ہوں گے؟ ایسے قبیلوں کو جڑی بوٹیوں کے خواص کا علم ہوتا ہے، کسی پودے کا عرق استعمال کرتے ہوں گے یا ممکن ہے سانپ کے حلق سے زہر برآمد کر لیتے ہوں۔ غالب نے کہا، سانپ اس علاقے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اگر یہ سانپ کا زہر ہوا تو شاید چندو بچ جائے، مگر ہم سردی سے اکڑ کے مر جائیں گے صبح تک۔ نازو نے کہا، سردی بڑھتی جا رہی ہے، صبح تک اور بڑھے گی۔ گل نے کہا، افسوس کہ ہم اپنی کھال اتار کے آپ کو نہیں پہنا سکتے، صرف مفید مشورہ دے سکتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، وہ بھی بالکل مفت۔ غالب نے کہا، پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ سردی کو بھول جاؤ۔ یہ فرض کر لیں کہ جون کا مہینہ ہے اور دوپہر کا سورج سر پر ہے۔ نازو نے تن سے کہا، یس، ساری بات احساس کی ہے۔ احساس نہ ہو تو گرمی، سردی، دکھ، درد، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے بے ہوش آدمی کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم کو کہاں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میرا دوسرا مفید مشورہ یہ ہے کہ بے ہوش ہو جاؤ۔ غالب نے کہا، تم عورتوں کے لیے تو یہ معمولی کام ہے، اچھی خبر سنی تو بے ہوش، بری خبر سنی تو بے ہوش۔ میں کر دوں تمہیں بے ہوش؟ نازو نے جاریانہ لہجے میں کہا، لڑکی، ابھی بہت سے مشورے باقی ہیں، اتنے بے صبرے پن کا مظاہرہ مت کرو۔ غالب نے کہا، تیسرا مشورہ تو بہت ہی آسان ہے،
جسم کو گرم رکھنے کے لیے ورزش کرو، چھلانگیں لگاؤ، رسی کودو، باکسنگ کرو آپس میں، کشتی کے اندر ہی دوڑ لگاؤ، قسم خدا کی سردی میں پسینہ نہ آ جائے تو کہنا۔ خوشی کا ایک اور وقفہ صبح 4:30 بجے آیا جب میں کشتی کے انجن کی ٹینکی میں پیٹرول ڈال رہا تھا۔ اینٹی بائیوٹک گولیوں کی دوسری خوراک چندو کو کچھ دیر پہلے ہی دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایسپرین بھی۔ شفا کی کوشش اور توقع ہم انہی 2 دواؤں سے وابستہ کر سکتے تھے۔ شفا دینے والا بہرحال وہ مالک ارض و سما تھا جس کے قبضے میں چندو کی اور ہماری جان تھی۔ اچانک میں نے چندو کے کرانے کی آواز سنی، پھر نازو اور گل نے ایک ساتھ خوشی سے چلا کے کہا، اسے ہوش آ گیا۔ میرے ہاتھ سے پیٹرول کا جیری کین گرتے گرتے بچا۔ پیٹرول ٹینک کا ڈھکن بند کر کے اور جیری کین میں بچا ہوا پیٹرول سنبھال کر رکھنے کے بعد میں چندو کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا بخار بھی کچھ کم ہوا ہے، گل نے کہا۔ نازو اس کے حلق میں پانی ٹپکا رہی تھی اور چندو پھر بھی پانی مانگ رہا تھا۔ غالب نے اس کے سر کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور نازو نے وہ سلور کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا جس میں دریا کا گدلا پانی تھا۔ چندو کی آنکھیں بند تھی اور نکات کے باعث وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس نے ہاتھوں سے گلاس پکڑ لیا۔ نازو اسے روکتی ہی رہ گئی اور وہ سارا پانی پی گیا۔ پانی پینے کے ساتھ ہی اسے الٹی آئی، وہ پھر پانی مانگنے لگا اور یوں ہاتھ پیر چلانے لگا جیسے شدید اذیت میں ہو۔ گل ڈر گئی۔ بھائی سکندر، یہ کیا ہو رہا ہے اسے؟ میں نے اس کا برف جیسا سرد ہاتھ تھام کے کہا، یہ اچھا ہو رہا ہے، بخار کی وجہ سے پیاس لگ رہی ہے، یا شاید یہ بھی زہر کا اثر ہوگا۔ ممکن ہے اس کے ہاتھ پاؤں جل رہے ہوں اور اندر آگ سی لگی ہوئی محسوس ہوتی ہو۔ اگلے 1.5 گھنٹے میں اس نے کئی بار پانی پیا اور الٹی کی۔ اس کے بخار میں نمایاں کمی واقع ہو گئی تھی، مگر اس کا جسم سرخ پڑ گیا تھا اور ہم اسے نہ روکتے تو وہ کھرچ کھرچ کے اپنی کھال زخمی کر لیتا۔ یہ واضح طور پر زہر کے اثرات تھے۔ آہستہ آہستہ افق کی سیاہ لکیر مٹنے لگی اور صبح صادق کا اجالا نظر آنے لگا۔ آسمان پر پرندے نظر آنے لگے، ساتھ ہی سردی میں اضافہ ہوا۔ گل اور نازو سردی سے کانپ رہی تھی، مگر ہم انہیں برداشت کی تلقین کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چندو کو سردی سے بچانا زیادہ ضروری تھا۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتا تو ہم سب کے اضافی کپڑے خواتین کو سردی سے خاصا تحفظ فراہم کرتے۔ نازو نے کہا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کلکتہ پہنچ گئے ہیں؟ غالب ہنسنے لگا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ سورج نکل آیا ہے؟ نازو نے خفا ہو کے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ احمقانہ بات خود کرتی ہو، پھر مجھ سے پوچھتی ہو۔ بابا کلکتہ کوئی رینالہ خورد ہے کہ گزر جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا؟ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ نازو نے کہا، مگر ہم رات بھر ایک ہی سمت میں چلتے رہے ہیں، سب دریا ایک ہی سمت میں بہتے ہیں۔ ایسا دریا میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کبھی الٹا بہتا ہو، کبھی سیدھا۔ الٹی کھوپڑی ہے تمہاری، نازو جلا کے بولی۔ چلو الٹی ہے تو الٹی ہی صحیح، یہ تو نہیں ہے تمہاری طرح کہ کبھی الٹی کبھی سیدھی۔ غالب نے کہا، گھڑی میں تولا گھڑی میں باشا، جب جی چاہا خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد۔ اب میں نے نازو کا دفاع کیا، یار کیوں پریشان کرتا ہے اسے؟ اس کا مطلب تھا کہ کہیں ہم غلط سمت میں سفر تو نہیں کر رہے، اندھیرے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ نازو نے ممنونیت سے مجھے دیکھا، لیکن غالب نے کہکا مارا اور بولا، یہ لو، یک نہ شد دو شد، فرماتے ہیں اندھیرے میں سمت کا کیا پتہ چلتا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے اس میں ہنسنے کی؟ میرے بھائی، آدمی سمت بھول سکتا ہے، دریا نہیں۔ ہمارے سب دریا ایک ہی سمت میں بہتے ہیں، شمال سے جنوب کی سمت، بھارت کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ کچھ سمجھے آپ، یا نقشے کی مدد سے سمجھاؤں کہ دریا ہمالیہ سے نکلتے ہیں جو شمال میں اور سمندر میں گرتے ہیں جو نیچے جنوب میں ہے، غالب نے کہا۔ میں نے سر کھجا کے کہا، اچھا، یہ ہمالیہ پہاڑ کو شمال میں کس نے کر دیا؟ جب ہم جغرافیہ پڑھتے تھے تو شاید جنوب میں تھا۔ آپ نقشہ الٹا دیکھتے ہوں گے، ممکن ہے کتاب بھی الٹی پکڑ کے دیکھتے ہوں گے جغرافیہ کے پیریڈ میں، غالب نے کہا۔ مرزا جی، تم واقعی مائر جغرافیہ داں ہو، کولمبس ہو بلکہ واسکوڈی گاما ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ آخر یہ دریا کون سا ہے؟ غالب نے سوچ کر کہا، یہ اگلی ہو سکتا ہے یا اس کی ذیلی شاخ، کوئی چھوٹا دریا جو آخرکار اگلی سے جا ملتا ہو، معلوم ہو جائے گا۔ روشنی پھیلی تو ہمارا اشتیاق بڑھ گیا۔ غالب کا خیال بالکل ٹھیک ثابت ہو رہا تھا، دریا پھیل رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ گوم کے سمندر میں شامل ہو جائے گا، مگر وہ سمندر نہیں، دوسرا بہت بڑا دریا تھا اور ہم دونوں دریاؤں کے سنگم پر تھے۔ بہت دور بائیں طرف آبادی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے اور آسمان پر اٹھنے والا دھواں کسی صنعتی شہر کی نشاندہی کرتا تھا۔ غالب کے مشورے پر میں نے موٹر بوٹ کو موڑا اور ساحل کے رخ کر دیا۔
یہ چھوٹی سی موٹر بوٹ بے حد وفادار ثابت ہو رہی تھی اور کسی حادثے کا شکار ہوئے بغیر ہمیں منزل تک لے آئی تھی۔ گل اور نازو بہت خوش تھیں اور بار بار بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی، یہ کلکتہ ہے نا؟ تنگ آ کے غالب نے کہا، اتنی بار تو یقین دلایا ہے میں نے، اب تم خود پوچھ لینا کلکتہ سے۔ حد ہو گئی یار، بھلا اس راستے پر کانا، کاچا یا چھانگا مانگا آ سکتا ہے؟ اب ہم ڈاکا بھی پہنچ جائیں گے نا؟ گل نے کہا، دیکھو نیک بیبیو، سارے امکانہ سوالات مجھ سے مت کرو، اپنے سکندر صاحب بھی تو ہیں اور مشن کمانڈو وہی ہیں، کچھ ان سے بھی پوچھو، غالب نے بنا کر کہا۔ ساحل تک پہنچتے پہنچتے دھوپ پھیل گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سردی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے رات بھر کشتی چلائی تھی اور اس کا رخ سیدھا رکھا تھا۔ یہ مشکل کام نہیں تھا مگر میں تھک گیا تھا۔ آخری لمحات میں کسی مناسب جگہ کی تلاش کرنا مجھے زیادہ دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ آخرکار میں نے ایک ہموار کنارہ دیکھا اور موٹر بوٹ کی رفتار بڑھا کے اسے سیدھا لے گیا۔ جہاں تک پانی تھا کشتی چلتی گئی، پھر کیچڑ سے گزری اور کنارے پر پھنس گئی۔ انجن نے واجبی سا زور لگایا اور ناکام ہو کے رک گیا۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس لی، خدا کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ غالب نے کہا، اصل مرحلہ تو اب درپیش ہوگا۔